شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے کہ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ روح اللہ، یہ بتاؤ کیا تمہارا رب اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو اور تمہارا رب تمہیں بچا لے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا کہ یہ بات حق ہے، اگر آپ اپنے اس دعوے پر سچے ہیں تو آپ خود کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان لعین انہیں ناجائز وسوسوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، لعین، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے یقین ہے میرا خدا مجھے بچا لے گا اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس پھر سے آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو رب ہو، کیونکہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فرمایا، اے لعین، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے ہی مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی باتوں سے باخبر کرتا ہے اور میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو النصر نشاپور کا ایک سلطان ہو گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے لشکر سمیت دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان میں سے کاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو النصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ کاری نے دل سوز آواز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے حق میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، اس آیت نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا، رکوع کیا، پھر سجدے میں گر گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے کاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ کاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گناہگار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کچھ خاص نیکیاں نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود بھی خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا، اور خدا نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ بات سچ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔